السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ محترم صدر، قرب جوار سے آئے ہوئے مقتدر علماء کرام، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، دنیا جانتی ہے کہ 20ویں صدی کے وسط سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا۔ یہ امریکہ و برطانیہ کا ناجائز تجاوز ہے۔ اس سے پہلے ساری دنیا میں یہودی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی کھلی تفسیر بنے ہوئے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا میں دھکا کھانے والے یہودی فلسطینیوں کے شکر گزار ہوتے، لیکن آج وہی اسرائیلی باشندگان فلسطین کو جلا وطن کر رہے ہیں۔ ان کی زمین و جائیداد اور مکانات پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک میزائل سے کئی کئی محلوں کو غبار راہ بنا کر اڑا دیا جا رہا ہے۔ مسجد اقصی میں لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کے وجود کو خاک آلود کیا جا رہا ہے۔ اخبارات کا کوئی دن ایسا نہیں جس میں کفن میں ملبوس فلسطینی شہداء ظالموں کی بربریت اور مسلمانان عالم کی غفلت کا شکوہ نہ کر رہے ہو۔ خون میں لتڑے ہوئے معصوم بچوں کی آہیں سوشل میڈیا پر غیرت قومی کو آواز نہ دیتی ہو۔ مغموم دختران اسلام کی بچاؤ بچاؤ کی چیخیں کانوں سے نہ ٹکراتی ہو۔ غاصب یہودی کی دغابازی اور ہردرمی دنیا بھر کے غیور مسلمانوں کو نہ للکارتی ہو۔ انہیں دنیا کی وہ تمام غیر انسانی سزائیں دی جاتی ہے جنہیں سنانے کی زبان سکت نہیں رکھتی، دل بے قابو ہو جاتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے، جسم پر رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اخوت اسلامی کا رشتہ جوش مارتا ہے، انتقام کی چنگاریاں سینے میں بھڑکنے لگتی ہے، اور ایسے حالات میں منہ سے ایک چیخ نکلتی ہے کہ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو۔ قبلہ اول کی بازیابی کی تمنا رکھنے والوں، آج مسجد اقصی شیطانوں کے ناپاک پنجوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ وہ توحید پرستوں کی پیشانیوں کے لیے تڑپ رہی ہے، ایوبی کی آہٹ کے لیے ترس رہی ہے۔ مسجد اقصی سے محبت کے جرم میں بے شمار بزرگ و نوجوان اور بچے سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں اسلام قدم بھرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی ہے، تمہاری نہیں ہے؟ کیا ہمیں شعائر اسلام کے تحفظ کی عظیم ذمہ داری نہیں دی گئی ہے؟ یاد رکھو، آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں کرنی ہوگی، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں کرنی ہوگی، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ حضرات، یہود بے بہبود کا عناد اور ظلم و ستم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ نام نہاد مہذب دنیا گنڈا امریکہ اپنا ویٹو پاور استعمال کر کے غزہ کے نہتوں پر اسرائیلی شیطان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ جرم ہمارا بھی ہے، مجرم ہم بھی ہے۔ نبی جہاد دے کر گئے تھے، نبی تلوار دے کر گئے تھے، نبی گھوڑے دے کر گئے تھے، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا اور مصلحت کی دبیس چادروں میں خود کو لپیٹ کر خواب خرگوش میں مست ہیں۔ 50 سے زائد مسلم ممالک اور اس کے سربراہان فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم پر خاموش رہ کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ خادم الحرمین نے صفقۃ القرن کے نام پر مسجد اقصی کا سودا کر لیا ہے۔ اسرائیل و امریکہ ڈیل آف دی سینچری کا جشن منا رہے ہیں۔ 30,000 سے زائد فلسطینیوں کو 100 دنوں میں شہید کر دیا گیا ہے۔ غزہ پٹی دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل بن چکی ہے۔ غزہ کے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ پانی، نہ ان کے پاس دوا ہے، نہ سر پر چھت۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ فلسطین کی مائیں کہتی ہے کہ ہمارے بچے جوان نہیں ہوتے، شہید ہوتے ہیں، ہمارے بچے جوان نہیں ہوتے، شہید ہوتے ہیں۔ تسیل علی حد الزبات نفوسنا، تسیل علی حد الزبات نفوسنا ولیست علی غیر الزبات تسیل۔ حضرات، فلسطینیوں نے مسلم دنیا کی اس توچہ چشمی کو دیکھ لیا، جان لیا، پہچان لیا۔
چنانچہ اس کے چند جیالے سر سے کفن باندھ کر کھڑے ہو چکے ہیں، ان کی کشتیاں جلائی جا چکی ہے، واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ انہوں نے قبلہ اول سے کہہ دیا ہے کہ تو پکارے گا تو احسان حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو احسان حرم آئیں گے۔ اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم، لے کے آئیں گے ہاتھوں میں شجاعت کے علم۔ یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے، اور دنیا نے دیکھا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ کی تفسیر کیا ہوتی ہے۔ 7 اکتوبر اسرائیل کے لیے بنو نذیر کی جلا وطنی کی طرح ایک یادگار دن ہے، رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جائے گا۔ جیالوں کی بہترین کارکردگی اور جذبہ جہاد کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خیبر کی طرح اسرائیل بھی یہودیوں سے پاک ہوگا، مکہ کے مجبور و مقہور مسلمانوں کی طرح غزہ کے مسلمان بھی سربلند ہوں گے، اور دنیا بھر کے گنڈے ان سے رائے فرار اختیار کریں گے۔ جیسے غزوہ فضائے بدر پیدا ہو چکی ہے، مجاہدین اپنی آنکھوں سے غیبی لشکر دیکھ رہے ہیں۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ لکھا جا چکا ہے، اور یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ سر سے کفن باندھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ حق کے رہرو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسونے شبے اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے دیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ ان جیالوں کا یہ جذبہ انہیں سربلند اور کامیاب کر رہے گا۔ دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا ہم مجاہدین کے ساتھ ہیں؟ اگر ہاں تو کس طرح؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اپنی بساط کے مطابق فلسطینیوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پاکیزہ لوگوں کی طرح اپنی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی بساط بھر فلسطینیوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کم از کم دھڑکتے دلوں، جوش مارتے خون اور لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ بار بار یہ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم انصر عساکر المسلمین ولعن الكفرة والمشرکین الذین یکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل اقدامهم وألق في قلوبهم الرعب وخذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين آمين ثم آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.